السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ایک سوال کیا گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں روڈ بنا کر کھانا، اسی طرح چونگے بنانا، یہ کیسا ہے؟ تو اصلیت اور حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی روڈ بنا کر کھانا جائز ہے، اسی طرح چونگے وغیرہ بنا کر کھانا جائز ہے۔ لیکن چونکہ محرم کے مہینے میں روافض اور شیعہ لوگ خصوصی طور پر تہوار مناتے ہیں اور اس تہوار میں وہ روڈ بناتے ہیں، اسی طرح چونگے بناتے ہیں اور بنا کر یہ لوگ کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے علماء کرام ان لوگوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے اس بات سے منع کرتے ہیں کہ خاص طور سے محرم کے مہینے میں اس طرح روڈ بنا کر کھانا نہیں چاہیے یا چونگے بنا کر کھانا نہیں چاہیے، تاکہ روافض کی مشابہت نہ ہو سکے۔ ورنہ حقیقت کے اعتبار سے روڈ بنا کر کھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح دیگر مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ وغیرہ میں روڈ بنا کر کھانا جائز ہے، چونگے بنا کر کھانا جائز ہے، اسی طرح اس مہینے میں بھی کھانا جائز ہے۔ لیکن چونکہ روافض اور شیعہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ چونکہ اس مہینے میں خاص تاریخ کو تہوار مناتے ہیں اور اس تہوار کے لیے یہ خاص قسم کے پکوان وغیرہ بناتے ہیں جس میں روٹ ہوتے ہیں، اسی طرح چونگے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خاص طور سے اس مہینے میں روڈ بنا کر نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں پورے سال روڈ بنا کر کھائے جاتے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ چائے کے ساتھ وہ روڈ کھاتے ہیں، تو اگر سال کے دیگر مہینوں میں وہ کھاتے ہیں تو اس مہینے میں بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی دیگر مہینوں میں نہیں بناتا لیکن خصوصی طور پر محرم ہی کے مہینے میں بنا کر کھاتا ہے، تو یہ چونکہ روافض کی مشابہت ہے اور ہمیں دیگر اقوام کی اور غلط لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا وہ انہی میں سے شمار ہوں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ روافض اور شیعہ جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمن ہیں، اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اس مشابہت کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت ناراض ہو جاویں اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کر دے تو ہمارا آخرت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر محرم کے اس مہینے میں خصوصی طور پر کسی خاص قسم کا پکوان بنانا، دیگر اقوام کو دیکھتے ہوئے، دیگر لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اسی طرح اہل باطل کو دیکھتے ہوئے، یا پھر روڈ بنانا اس لیے کہ بہت سے بدعتی حضرات بناتے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کے معمولی نفع کے خاطر، معمولی فائدے کے خاطر اپنی اخروی زندگی کے اندر اس کا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سال کے دیگر مہینے بھی ہیں، روڈ کھانا کوئی ناجائز امر نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں آپ ان میں سے کھائیے۔ روڈ بھی حلال ہیں، لیکن چونکہ اس مہینے میں یہ روافض شعار بن چکا ہے، یہ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر اس مہینے میں بنا کر نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی سال کے دیگر مہینوں میں بنا کر کھاتا ہے اور اس مہینے میں بھی بنا رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کا اعتبار ہے، نیت کا فرق ہے، اس لیے ان لوگوں کی مشابہت سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہیں روافض اور شیعہ، اور جن لوگوں نے ہمارے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے اور شریعت کو بدنام کر رکھا ہے، الگ الگ بدعتیں اس مہینے میں ایجاد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ متعینہ تاریخ کو خاص قسم کے پکوان بناتے ہیں اور اس پکوان کے اوپر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ پڑھتے ہیں اور اسے یہ کار خیر سمجھتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ہمیں اسی چیز کا مکلف بنایا گیا ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ جو چیز قرآن و سنت میں ہوں گی، قرآن و سنت سے ثابت ہوں گی، ہم اسی کو فالو کریں گے، اور جو چیز قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے ہم اس چیز کو فالو نہیں کریں گے۔ اور پورے قرآن و حدیث میں
کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ محرم کے کسی خاص دن میں تہوار منانا چاہیے۔ تہوار تو بس دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرے عید الفطر، یہ دو ہی تہوار مسلمانوں کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تہوار شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اس لیے محرم کا یہ مہینہ یہ قابل احترام ہے، عظمت والا ہے، اس لیے اس مہینے میں عبادتیں کریں، عمومی طور پر روزے رکھے اور خاص طور سے یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھے۔ 10ویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے تاکہ پورے سال ہمارے رزق میں برکت رہیں۔ تو جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں اس کو عمل میں لاویں۔ اس کے علاوہ جو دیگر بدعات اور رسومات اور خرافات ہمارے معاشرے اور سماج میں پھیل چکی ہیں، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی ہم اس میں مشغول نہ ہوں اور غفلت کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محرم کے اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، اس مبارک وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔